اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے سبق میں میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ لیکچر میں جو میں نے چینجنگز کی تھیں اس میں مجھے بہت زیادہ اچھے ریویوز سننے کو ملے، بہت زیادہ آپ لوگوں نے سراہا، لیکن کچھ باتیں جو آپ نے کہا کہ کلر ڈم تھے سلائڈس کے، اور دوسری بات کہ جب زوم کرتے ہیں تو ذرا بلر ہو جاتا ہے، تو میں نے اس پہ ورک کیا ہے آج کی سلائڈس پہ۔ اس کو بھی غور کیجیے گا، اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب، یسألک سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل والے الکتاب کتاب، ان کے تنزلہ تم اتار دو، علیہم اوپر ان کے، کتابن ایک کتاب، من السماء آسمان سے۔ کون؟ یعنی یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فنخاس بن عازورہ، یہ وہ شخص تھے، ان کے ساتھ دیگر بھی یہودی موجود تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ والی ڈیمانڈ رکھی اور یہ کہا کہ آپ قرآن کریم کو یک بارگی میں اتار دیں، ایک ہی دفعہ اگر قرآن اترے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ روز روز آیات اور یہ روز روز تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں اترتا ہے، ہمیں سارے کا سارا قرآن ایک ہی باری میں چاہیے۔ یہ ان کا ایک بہانہ تھا، کہتے نہیں کہ نہ کرنے کے 100 بہانے، وہ ایک کے بعد دوسرا بہانہ، ایک کے بعد دوسرا بہانہ پیش کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا معجزہ کر دو کہ آسمان کی طرف سیڑھیاں چڑھ کے جائیں، کبھی کہتے تھے ہمیں فرشتے دکھائی دیں، کبھی کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ آپ پر کیوں نازل ہوتا ہے، فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے، وغیرہ وغیرہ، اگر فرشتے لائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اس دفعہ انہوں نے اس آیت میں جو یہ بات مذکور ہے، یہ واقعہ، یہ اس بار انہوں نے یہ والا جو بہانہ تھا وہ رکھا اور کہا کہ قرآن یک بارگی میں ہم تک اتر ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، کہا گیا کہ تو یہ لوگ موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کر چکے ہیں جو انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یعنی ان کے آباء و اجداد نے کیا کہا تھا، یعنی یہودیوں نے موسیٰ سے کیا مطالبہ کیا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ یعنی ان لوگوں نے بھی اسی طرح، جب تورات مکمل کی مکمل ان کو ملی تھی، یہ جو یہودی آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن مکمل اترے، کل جب اس سے پہلے آباء و اجداد میں جب تورات مکمل کی مکمل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے لے کر ان کے پاس تشریف لائے اور کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس میں بھی ہیلے بہانے تلاش کیے، اور پھر تب یہ مطالبہ کیا کہ کتاب جس سے لے کر آئے ہو ہمیں وہ اللہ دکھاؤ، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ کوئی معبود موجود ہے۔ تو فرمایا گیا اے نبی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قرآن کے مکمل ایک ہی دفعہ میں نازل ہونے کا، حالانکہ اس سے پہلے تورات ایک ہی بار پہ نازل ہو چکی، یہ تورات کو نہیں مانے تو اب یہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ یہ ان کے سراسر بہانے ہیں جن کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ تو ان کا ظلم کیا تھا؟ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ایک ہولناک کڑک نے ان کو پکڑ لیا، جس کا ذکر ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں، اور ڈیٹیل واقعہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری قصص الانبیاء پلے لسٹ موجود ہے، جس نے ڈیٹیل مزید نکالنی ہے، مزید ڈیٹیل جاننی ہے، وہ اس پلے لسٹ میں جا کے لیکچر سن سکتا ہے۔
تو کہا گیا کہ انہوں نے جب یہ والی بے ادبی کی، یہ والی گستاخی کی، تو رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور انہیں سخت ترین کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، یعنی ان کے پاس اللہ کے نبی کی نبوت کی نشانیاں بھی موجود تھیں، وہ فرعون سے نجات بھی پا چکے تھے، انہیں پتہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں ان کے آباء و اجداد کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کے نبی کی شان کا انکار کیا، کہ جس کی وجہ سے رب فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا اور وہ بچڑا تھا۔ اس کی بھی ڈیٹیل سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل میں گزر چکی ہے، کس طرح سے بیان کیا گیا تھا وہاں پر بھی، کہ سامری نامی ایک شخص نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سوراخ اس طرح سے کیے کہ ہوا جب اس میں سے کراس ہوتی تو ایسے لگتا کہ اس کے دل سے، اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں، اور لوگوں کو وہ یہ سمجھاتا کہ یہ بچڑا بول رہا ہے، تم لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے، اس کو معبود مانو۔ اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس کی عبادت کرنا بھی شروع کر دی تھی، اس کو معبود بھی سمجھ لیا تھا۔ تو ان یہودیوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ہدایت طلب کرنے کی جلدی میں نہیں یہ سوال کیا کہ ہمیں اگر قرآن مل جائے تو ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں، اپنے دلوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا۔ ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا، جس کو قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ ظلم۔ یہ لوگ پہلے بھی اپنی جالوں پر ظلم کرتے آئے اور آج بھی کر رہے ہیں، قرآن کو نہ مانتے ہوئے۔ پھر فرمایا گیا فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، یعنی کیا فرمایا گیا کہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر انعامات اس قدر تھے کہ بنی اسرائیل کو پے در پہ نافرمانیاں کرنے کے باوجود رب العالمین کی طرف سے معافی عطا کر دی جاتی تھی، جس کا ذکر اس آیت کے آخر میں بھی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ فَعَفَوْنَا ذَلِكَ، ہم نے ان کی ان نافرمانیوں پر بھی ان کو معاف فرما دیا۔ ہم نے موسیٰ کو سلطان مبینہ، روشن دلیل یا بہت عمدہ غلبہ عطا کیا۔ اس سے مراد نبوت ہے، اس سے مراد تورات ہے، اس سے مراد ہدایت ہے، جو تورات کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لے کر ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، تورات لانا، یہودیوں کا تورات سے انکار کرنا، بچڑے کی عبادت کرنا، اسی کا ذکر ہم اب تک کے رکوع میں پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی یہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے اور رب العالمین ان کو ان کی نافرمانی پر پکڑ فرماتا، جس طرح بعض اوقات جس طرح بچھڑے کی عبادت کی تو ان کی سزا کیا تھی کہ جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے، جو عبادت کر چکے ہیں یا جو معبود مانتے ہیں ان کو۔ تو ان کی غلطیوں کے کفارے بھی تھے، ان پر بہت سخت پکڑ نہیں کی گئی، رب کی طرف سے معافی دے دی جاتی۔ کیا ہوتا کہ اگر ان کو اس طرح بھی کفارہ ادا کرتے ہوئے معافی نہ ملتی، لیکن رب نے ان کو معاف کیا، فَعَفَوْنَا عَنْ كَذَلِكَ۔ رب فرماتا ہے لیکن یہ ایسی ناشکری قوم ہے۔ اب ان آیات کو قرآن کریم میں بتایا گیا، سمجھایا گیا ہم مسلمانوں کو کہ وہ قوم اس قدر عروج کا جب اس نے دور دیکھا، آسمان سے من سلوہ اترتا دیکھا، کھایا، ناشکری، رب کی نافرمانی، اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخی، ان کا انکار کرنا، انبیاء کا ناحق قتل کرنا، اللہ کی شان میں گستاخی، یہ تمام کے تمام امور ایسے تھے جنہوں نے ان کو زوال کا شکار کرا دیا، اور آج تک کی ذلیل ترین قوم یہودیوں کی قوم ہے۔ تو یہ اس دور کا، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس وقت یہودی موجود تھے جن کا مطالبہ تھا قرآن کریم مکمل نازل کیا جائے پھر ہی ہم ایمان لائیں گے، ان کو پھر یاد کرایا گیا کہ آباء و اجداد کی طرف بھی دیکھ لو، کیا وہ ایمان لائے تھے تورات پر؟ کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جو تورات میں ان کی نشانیاں تھیں ان پر عمل کیا؟ کیا وہ ایمان لائے؟ کیا تم ایمان لا رہے ہو جو تورات میں سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر کیا کہا گیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السِّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ مختصراً واقعہ بیان کروں گی کیونکہ یہ سورۃ البقرہ میں ہم ڈیٹیل پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ دوبارہ سے ان لیکچرز کو سن کے ریوائز کر سکتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے کہ جب تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا گیا، تورات کو ماننے سے، تو پھر ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو سب اس وقت سجدے میں گر گئے یہودی،
ایک طرف سے ماتھا ان کا سجدے میں تھا، دوسری طرف سے وہ پہاڑ طرف دیکھتے تھے کوہ طور پر کہ یہ ابھی ہم پر گرا، اور وہ پہاڑ کے خود پر گر جانے کے ڈر سے سجدے میں گرے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں. ایسا زبردستی کا وہ ایمان جو اس وقت لوگ موت کے ڈر سے قبول انہوں نے کیا. کیا یہ ان کا ایمان ہے جو تمہارے آباء و اجداد لے کر رہے تھے؟ تو یہ ان کو رب العالمین نے اتنے انعامات کیے کہ اب یہاں پر جو آیت میں ذکر ہے نا کہ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، ان کے عہد لینے کے لیے عہد کیا تھا کہ جب تورات آئے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. تورات آ گئی، ایمان نہیں لائے تو وہ عہد قبول کروانے کے لیے کوہ طور بلند کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. پھر کہا گیا کہ ان کو ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. یعنی جب فرعون سے نجات دی گئی نا، فرعون کے ظلم سے نجات دی گئی، تو کہا گیا ایک بستی جس کا نام بیت المقدس میں اریحہ نامی بستی تھی، اس میں جب داخل ہو وہاں پر ان کو غلبہ دیا گیا. تو یہاں پر سجدے سے مراد جھک کر داخل ہونا، ادب اور عاجزی اور انکساری سے داخل ہونا ہے. یعنی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری کوئی بڑائی ہے، ہمارا ہی کوئی کمال ہے جس کی وجہ سے ہم فرعون سے بچ کے آ گئے. یہ اللہ کا رحم ہے. لہٰذا جب تم نئی بستی میں، جب تمہیں غلبہ دیا گیا بیت المقدس میں، تو وہاں جاؤ، تو اس کے دروازے سے جب داخل ہو تو خود کو سر کو جھکا کے تو تب داخل ہونا وہاں سے، اور بالکل اپنے آپ کو عاجز کر کے. لیکن انہوں نے تب کیا کیا؟ الفاظ بدل دیے. جہاں پر سجدہ کرنا تھا اور اپنے آپ کو ایک عاجز دکھانا تھا، عاجز بن کے، وہاں یہ اپنی زبان سے گندم 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 اناج پکارتے پکارتے اس بستی میں داخل ہوئے. فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. پھر تم لوگوں کو، یعنی ان یہودیوں کو جو مدینہ میں اس وقت موجود تھے اور دور حاضر کے تمام یہودیوں کو بھی، پھر رب العالمین مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں یاد ہے پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، تورات کے بعد زبور کا دور آیا، ٹھیک ہے. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کو یہ والا واقعہ بھی سبت ہفتے والے دن، اس کی ڈیٹیل بھی سورۃ البقرہ میں پڑھ لی. یعنی ہفتے والے دن انہیں کیا کہا گیا؟ شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا. تو انہوں نے جالا ایسا بنا کہ ہفتے والے دن شکار اس میں پھنس جاتا، مچھلیاں پھنس جاتی، اتوار والے دن وہ نکال لیتے. تو یہ بھی تو اس کے بالکل بدل ہی تھا، شکار ہی تھا کہ اگر جالا بچھا دیا اور شکار اس میں پھنس گیا، مچھلیاں پھنس گئی، تو یہ بھی شکار کرنا ہوا. کہا گیا تھا اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرو، اس دن میں شکار نہ کرنا. جس طرح امت مسلمہ پہ کیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو رہی ہو کاروبار نہ کرو، جب جمعہ کی اذان ہو رہی ہو اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو ترک کرو، اور اے مومن مردو جمعہ کی اذان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور جمعہ کی نماز کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے نماز ادا کرو، پھر باقی کی تجارت کی طرف اپنا لین دین بڑھاؤ. تو کیا اس وقت آج کے دور میں ایسے اس پہ کتنا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ اس دور میں بھی ان کو یہودیوں کو کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیا. رب العالمین فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے ہفتہ کے دن میں کہا تھا کہ حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وہ عہد توڑا جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو میدان تہ، اس کو میدان طیہ بھی بولا جاتا ہے، میدان تہ بھی، یعنی تے یہ ہے تہ، یا میدان تے یہ ہے یا طیہ، ایسے بھی بولا جاتا ہے. اس کی قید سے رہائی جب انہیں دی گئی وغیرہ وغیرہ، اتنی ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ان پر نازل ہوئیں، اور اتنے ان کو احکامات دیے گئے جن کا انہوں نے انکار کیا، نعمت کی ناشکری کی. تو رب فرماتا ہے کہ تو ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے. یعنی انہوں نے عہد توڑے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس کے سبب ان پر لعنت کی گئی. پھر فرمایا گیا اور ان کی کیا غلطیاں تھیں، کیا جرم تھے، اور کیا ان کے کبیر ترین کام تھے؟ انہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن ہم پر نہیں اثر کرنے والا، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ بڑے پاک دامن، بڑے صاف ہیں. ہم پر تمہاری یہ جو نعوذ باللہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو، بیان کرتے ہو، ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرنے والی، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. یعنی جس طرح کوئی کپڑا کسی چیز کو سیکیور کر دیتا ہے، ان کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ ہمارے دلوں پر بھی ایسے پردے، ایسے غلاف ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ تمہاری باتیں نہیں اثر کریں گی. رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دلوں پر غلاف نہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے گناہوں کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. ایک گناہ کیا دل سیاہ ہوا، دوسرا سیاہ ہوا، تیسرا گناہ دل سیاہ ہوا، اتنے گناہ کیے کہ دلوں پر ایسی مہر بن گئی.
پورا دل ہی سیاہ ہو گیا، اب ہدایت کے سارے راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے۔ فرمایا گیا، رب فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ بہت تھوڑے کون ہیں؟ ان کا ذکر آگے آیات میں آئے گا، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس طرح بارش نازل ہوتی ہے نا، تو پتھر پر بھی بارش گرتی ہے، زرخیز زمین پر بھی گرتی ہے۔ اب پتھر پر سبزہ نہ اگے تو اس میں بارش کا قصور ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم تمام پر ایکویلٹی بالکل برابر کا نازل ہوا۔ جو ہدایت لیتا ہے یہ اس کے اپنے دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور جس کو ہدایت نہیں ملتی اس میں قرآن کی آیات کا نہیں بلکہ اس کے اپنے ایمان کا قصور ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے، یعنی یہ مردود کس وجہ سے ہوئے، لعنت ان پر کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ سب سے پہلی قوم تھی نا، تورات سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر زبور، پھر انجیل۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا، ان پر انجیل نازل ہوئی، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ یعنی انہوں نے نہ صرف قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انکار کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی انہوں نے الزامات لگائے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا نبی نہیں تسلیم کیا، اور نہ ہی انجیل پر ایمان لائے۔ تو فرمایا گیا ان پر ان کے اس گناہ کی وجہ سے بھی لعنت ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی ان پر لعنت ہے کہ ہم نے مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا۔ اب یہاں پر کس واقعے کا ذکر ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا تھا نا، اس واقعے سے متعلق بھی بہت زیادہ عقائد میں بہت زیادہ وہم اور بہت زیادہ من گھڑت باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ باقی تمام کے تمام باطل عقائد کا جو ہے وہ رد کیا گیا اس آیات میں۔ تو جس طرح یہ ان کے باطل عقائد ہے، کیا وہ یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ یہ سولی دینے کے لیے گئے تھے نا، حالانکہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہ یہودی جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور اس طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یعنی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ سولی پہ چڑھائے گئے اور نہ ہی انہوں نے وصال فرمایا، بلکہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تھے۔ یہ حقیقت ہے، قرآن کی یہ بات، اس چیز کی گواہی۔ اب یہاں پر قادیانیت کیا کہتی ہے؟ قادیانیت کہتی ہے کہ وہ اس وقت سولی پر چڑھائے گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے، پھر زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں کیا ہے؟ اب یہ پچھلی آیت میں اگر دوبارہ جاتے ہیں، یہاں پر غور کیجئے گا، واضح الفاظ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ ان سے ملتا جلتا شخص۔ اب یہ کون تھا؟ یہودی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ حملہ کرنے کی نیت سے، ان کو مارنے کی نیت سے جب گئے تھے، تو اس شخص کا نام تطیانوس تھا۔ مختلف روایات ملتی ہیں، میں نے جو تفسیر کی کتب میں پڑھی ہیں، بہت دیگر نام بھی پڑھے، جتنے زیادہ بتاتی اتنے ہی آپ نے کنفیوژن کا شکار ہونا تھا۔ اس لیے میں نے ایک نام جو مختلف روایات میں زیادہ تر ریپیٹ ہوا ہے وہ میں نے یہاں پر بیان کیا۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریپلیسمنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چہرہ دے دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشابہ بنا دیا بالکل، اور باقی کا جو جسم تھا اس کا اپنا ہی تھا۔ تو وہ یہودی اب اس آیت میں ہے نا کہ یہ ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہیں۔ یعنی یہودی آج بھی اس چیز میں ان کے مختلف گروہ بن چکے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص تھا، حضرت عیسیٰ اس وقت آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اس شخص کو سولی دے دی گئی، یہ تمام کے تمام خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، لیکن نعوذ باللہ مار دیا جب انہوں نے ایسے بولا، جب اس کو سولی سے اتارا گیا تو دیکھا باقی آدھے شک میں پڑ گئے کہ ہمارا بندہ کدھر گیا، تطیانوس کدھر گیا اگر یہ عیسیٰ ہے۔ اور جو اس کو تطیانوس مان رہے تھے وہ بھی صحیح مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں باقی جسم تو اس کا ہی ہے، بس فیس ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی ان کے آپس میں اختلاف ابھی تک زندہ ہیں، اور ابھی تک یہ اس چیز میں شک میں پڑے ہیں کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو سولی دی تھی تو ہمارا بندہ تطیانوس کدھر گیا، اور اگر وہ تطیانوس تھا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے؟ اور اگر وہ اس بات پہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے شہید کر دیا تھا نعوذ باللہ، تو پھر وہ واقعی اس پوائنٹ پہ واپس آ جاتے ہیں کہ پھر ہمارا بندہ اس وقت کہاں گیا تھا۔ سمجھ آ رہی؟ تو رب فرماتا ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں تو ضرور اس طرف سے بھی شبہ میں پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی تمام کے تمام جتنی چھوٹی مختصر عقلیں ہیں ان کے مطابق انہوں نے عقیدے نکال لی ہیں۔ رب فرماتا ہے ان کو کچھ خبر نہیں ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا،
دیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی قرب کیا اب یہاں پر اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی گئی، واضح قرآن کریم کی آیات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی. یہ کہتے ہیں سولی دی گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس وقت آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور آپ کو قتل بھی نہیں کیا گیا. پھر فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا، اور ان اہل کتاب میں سے، دوبارہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ، کوئی کتابی کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے. یعنی یہ جو اپنے من گھڑت عقائد سب نے نکالے ہیں نا، جتنے موتنی باتیں عیسائیوں کا ان سے ریلیٹڈ علیحدہ عقید ہے. میں نے ایک دفعہ ایک کرسچن سے ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو اس نے جو باتیں بتائیں وہ بالکل اس سے ہٹ کے تھی جو میں نے کرسچینٹی اس عقیدے کے متعلق پڑھ رکھی تھی. یعنی ان کو آپس میں اپنے عقائد کے بارے میں نہیں پتہ. وہ کچھ کہہ رہی تھی، پھر اگلے لمحے وہ کچھ اور بولنا شروع ہو جاتی تھی. بعض میں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سولی چڑھا دیے گئے تھے، ہم بھی مانتے ہیں وہ زندہ آسمان پہ ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن وہ اپنی قبر سے اٹھ کے زندہ آسمان پہ گئے تھے. حالانکہ قبر کا کنسیپٹ تو اس وقت تھا ہی نہیں، ان کو دفنایا گیا یا نہیں. اس طرح سمہاؤ ان کے اپنے عقائد ہیں. تو میں نے اس وجہ سے زیادہ بحث اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ کہیں اس طرح اس کو اپنے دین کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا. تو وہ میرے نبی حضرت عیسیٰ کو میں تو نبی مانتی ہوں، ان کی شان میں زیادہ گستاخی نہ کر دے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ یہ کیا بول رہی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو رب العالمین کیا فرما رہے اس آیت میں کہ موت سے پہلے یعنی قرب قیامت کے وقت جو ہے نا، وہ تمام دین اسلام ہی ہو جائے گا. سب جان جائیں گے کہ جو قرآن میں لکھا تھا وہی برحق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی بھی نہیں دی گئی، وہ فوت بھی نہیں، وفات بھی نہیں انہوں نے پائی، بلکہ وہ آسمان پہ زندہ اٹھائے گا اور وہ دوبارہ قرب قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، امت محمدی میں تشریف لائیں گے اور جنگ کریں گے، اور آخری وقت میں جب ان کا وصال ہوگا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں ہی ان کی قبر انور بنے گی اور وہیں پر وہ دفن کیے جائیں گے. پھر فرمایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت ان کی یہ جو باطل عقائد تھے ان کی گواہی دیں گے. وہ خود فرمائیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی اولاد بناؤ، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو وہ جو آپ آپس میں کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، اختلاف کرتے رہے. حضرت عیسیٰ ان کے باطل عقائد پر ان کے خلاف رب العالمین کے پاس گواہی دیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. فرمایا گیا تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے اور ان کے بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ بعض پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی. یعنی یہودیوں کی ضد اور انار کی وجہ سے ان کو سخت سزائیں دی گئیں. ان کا یہ جو پاکیزہ چیزیں حلال تھیں ان پر ان کی ضد کی وجہ سے حرام کی گئی. سورۃ الانعام میں اس کی ڈیٹیل ہے، لہٰذا وہیں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. باقی دیکھ لیتے ہیں. پھر فرمایا گیا اور اس لیے حرام کی کہ وہ سود لیتے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. اب دیکھیں ضد اور ہٹ درمی جو ہے نا وہ بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے. آج کے دور میں امت محمدی پر بھی سود حرام ہے. یہودی ذلیل ہوئے تھے نا، یہودی سود لیتے تھے، انہیں منع کیا گیا تھا. آج ذلیل ترین قوم ہے. آج انہوں نے بینک وغیرہ کی فارم میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سود عام کیا ہوا ہے. اور وہ جس وجہ سے ذلیل ہوئے، امت مسلمہ آج جو پستی کا شکار ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ قرآن سے دور ہے، احکامات الہی سے دور ہے. پھر فرمایا گیا اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن اب یہاں پر فرمایا گیا، میں نے کہا تھا نا راسخ فی العلم، اس کی ڈیٹیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے. یعنی اہل کتاب میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائے. اب وہ جو بہت تھوڑے ہیں ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لیکن ان میں علم پختگی والے ایمان اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے حبیب تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی اب یہ وہ لوگ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر یہودی ان کے ساتھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ میں تھے اور ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ صحابیت کا درجہ بھی حاصل کیا. اور وہ نصرانی بھی جو کہ اپنے دور میں عیسائی تھے، لیکن جب وہ سفر کرتے رہے اللہ کی کتابیں نازل ہوتی رہیں. خاص طور پر یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو سب کے سب جو پختہ علم والے تھے. پختہ علم والا کون؟ یعنی جس کا علم اس کے دل میں اتر چکا ہو، جس کا علم کے ساتھ عمل بھی ہو، وہ راسخ فی العلم کہلاتا ہے. تو یہ فرمایا گیا رب العالمین کی طرف سے جن کے پاس علم تھا، یعنی جو علم
والے نہیں ہیں وہی آج تک یہودی اور عیسائی رہ چکے ہیں اور ابھی تک ہیں، جن کے پاس باطل عقائد ہیں، علم نہیں۔ جو علم والے ہیں، جو کتاب کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، جو تورات کو صحیح سے پڑھ چکے تھے، جو انجیل کو ماننے والے تھے، وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئے۔ فرمایا گیا جو تم پر اے حبیب نازل کیا گیا، جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی یہودی اگر مراد ہے تو اس سے مراد جو پچھلی کتاب جو قرآن کے درمیان آئی وہ عیسائیت کی، جو جہاں پر عیسائیت سٹوپ ہو گئی، قرآن پر ایمان نہیں لائی، وہ والی کتاب انجیل تھی۔ تو فرمایا گیا یہ انجیل پر بھی ایمان لانے والے ہیں، پھر جب یہ ایمان والے ہوئے تو نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتا ہے ان تمام کا اجر کیا ہے کہ ایسوں کو ان قریب ہم اجر عظیم یعنی بڑا ثواب دیں گے۔ کیا ہے اجر عظیم؟ یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ سب کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔